ہمیں یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ خواجہ سرا ان کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں، یا ٹرانسجینڈرز ہیں، مخنث ہیں، ان کو ان کے حقوق نہ دیے جائیں. ہم یہ کوئی نارمل ذہن کا آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا. ہمیں اس سے کیا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ نے کچھ غیر شرعی ایسی چیزیں شامل کر دی ہیں جس سے بہت سی چیزوں کے دروازے کھل سکتے ہیں، جیسے ہم جنس پرستی ہے، جیسے قانون وراثت ہے. اور ابھی جو ہماری اسلامی نظریاتی کونسل ہے، انہوں نے بھی اس پہ ڈکلریشن یہی دیا ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس سے پہلے جو وفاقی شرعی عدالت ہے جو اس وقت ایڈجرنمنٹ میں ہے، انہوں نے بھی جو آخری ان کے ریمارکس تھے وہ بھی اس سے کچھ یہ تو خیر ابھی تو جب تک فائنل ججمنٹ نہیں آتی نہیں کہہ سکتے، لیکن جو ایک انکلینیشن ہے کورٹ کی وہ بظاہر یہی لگ رہی ہے کہ شاید معاملہ اسی طرف جائے. گورنمنٹ آف پاکستان بھی ایکسیپٹ کر چکی ہے کہ اس میں پرابلمز ہیں. تو وہ پرابلم ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق سے متعلق ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو یہ غیر شرعی پروویژنز ہے، جیسے جیسے آپ کا پروگرام بڑھے گا میں بات کریں گے آگے، تو ابھی تو صرف ایک تعارفی بات ہے، تو میں اس کی تفصیل میں ابھی تو جانا مناسب نہیں ہے. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو غیر شرعی جو کچھ کرتوت ہیں ان کے آپ رستے نہ کھولے خواجہ سراؤں کے نام پہ. باقی قانون کیا ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ بنانے والوں سمیت سبھی ایک ابہام کا شکار ہے کہ اصل میں یہ قانون کیا ہے. یہ راجہ صاحب نے جیسے بات کی، میں ان کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں، تھوڑا سا اس کو مزید آگے لے کے چلتا ہوں. اور اگین وہی بات ایک دفعہ میرے خیال سے نیڈلیس ہے یہ بات کرنا بھی کہ یہاں پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے ایک مذہبی حلقوں کی جانب سے یا ہماری جانب سے، اس میں کہیں پر بھی اس بات کی طرف ہماری بحث نہیں ہے یا انکار نہیں ہے یا اختلاف نہیں ہے کہ جو ٹرانسجینڈر ہیں، جو حقیقی ٹرانسجینڈرز ہیں، جو کہ معاشرے کا ایک پسا ہوا طبقہ بھی ایک لحاظ سے ہیں، جن کو ہم عام طور پر ایک دھتکارا ہوا طبقہ تصور کرتے ہیں، ان کے جو حقیقی رائٹس ہیں، ان کے جو جینوئن ایشوز ہیں، ان کا تحفظ ہونا چاہیے اور ان کو ان کے وہ تمام رائٹس ملنے چاہیے جو ایک ہر انسان کے لیے آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی موجود ہیں. اور اس قانون میں بھی کم و بیش کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ظاہری بات ہے ان کے لیے ٹھیک ہیں، تو ہمیں ان سے اختلاف نہیں ہے. یا ظاہری بات ہے اختلافات کچھ خاص شکوں سے متعلق ہیں، کچھ خاص رولز سے متعلق ہے، کچھ خاص ڈیفینیشنز اور سے متعلق ہیں جن کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے جو کہ ظاہری بات ہے غیر شرعی بھی ہیں، اور دیگر اگر حوالوں سے دیکھیں تو اس میں بھی کچھ مسائل موجود ہیں. تو میری جہاں تک ابھی انڈرسٹینڈنگ ہے اس ساری چیز کو دیکھنے کے بعد وہ یہ ہے کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے یہ ایک ڈیلیبریٹ کنفیوژن پھیلانے کے لیے یہ چیز کی گئی ہے. میرا اپنا ذاتی اس میں نظریہ یہ ہے، کیونکہ یہاں پر جس طرح سے چیزوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے ابھی تک یہ چیز کلیئر ہی نہیں ہو پا رہی کہ آخر یہ ٹرانسجینڈر ہے کون اور کون نہیں ہے. ایک ایشو یہ ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ اسی قانون کا اردو ترجمہ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ ٹرانسجینڈر کے لیے تمام ٹرانسجینڈر کے لیے خنثی لفظ کا استعمال کیا ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، اب خنثی ایسا لفظ ہے جو کہ خاص آپ کہہ لیں گے ان کے لیے استعمال ہوگا، تمام ٹرانسجینڈرز کو وہ کور نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مطلب اس طرح کی انہوں نے چیزیں کچھ اس کے اندر بیچ میں کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی وجہ سے معاملہ ابہام کا شکار ہو. ظاہری بات ہے جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے تو ان چیزوں کو مزید ڈسکس کریں گے. اور جیسے کہا جاتا ہے وہ ایک شعر ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ الجھانے والے نے جو گتھی ہے وہ بڑی سمجھداری سے جو ہے نا وہ الجھائی ہے کہ وہ سلجھ نہ پائے. تو اسی طرح کا کچھ معاملہ یہاں پر اس قانون کے متعلق بھی لگتا ہے. تیسری جنس آپ کہہ رہے جینڈر ایکس کو، کہ میل ہے، فیمیل ہے اور ایکس ہیں، کہ ان کے لیے علیحدہ ہی سہولتیں ہونی چاہیے. لیکن دیکھیں، میں یہ جو آپ نے بات کہی ہے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ ایکٹ کا حصہ نہیں ہے، یہ رولز کا حصہ ہے جو 2020 میں بنے اور غالباً 21 میں یہ اپلیکیبل ہوئے. کوئی بھی جب ایکٹ بنتا ہے تو اس کو کیسے وہ نافذ العمل ہوگا، اس کے پھر رولز بنتے ہیں کہ جو ایکٹ کو افیکٹ دیتے ہیں. تو جہاں تک ایکٹ کا تعلق ہے اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی. یہ سیکشن 2(N)(3) میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ سیکشن 3 سب سیکشن 1 میں بھی ہے، سیکشن 3 سب سیکشن 2 میں بھی ہے. اور یہ سیکشن 3 سب سیکشن 2 اس میں تو پرٹیکولرلی جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے سارے کے سارے جو ریاستی ادارے ہیں، نادرا سمیت سارے پابند ہیں کہ وہ جو سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہے اسی کو ہی وہ اس کو وہ ایکسیپٹ کریں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر تو صرف وہ کیٹیگری ایکس کی بات ہوتی تو وہاں پہ سیلف پرسیوڈ نہ لکھا ہوا ہوتا، کیونکہ اگر ایکس امپوزڈ ہے کہ کوئی بھی مرد ہے جس کی فیلنگ عورتوں والی ہے اس کو بھی ایکس ملنا ہے، اور کوئی عورت ہے اس کی فیلنگ مردوں والی ہے،
اور ابھی فیلنگ پہ میں نہیں جا رہا کہ وہ فیلنگ کو کون ڈٹرمن کرے گا کہ واقعی ہے یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا کیسے ہے، وہ ایک سیپریٹ بحث ہے. ایز لانگ ایز اس نے کہہ دیا کہ ہے اور اس کو پھر کیٹیگری ایکس ایلوکیٹ ہوگی، تو ایکٹ میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. اس میں تو لکھا ہوا جو وہ چاہیں گے، سیلف پرسیو، جو ان کی اپنی پرسیپشن ہوگی. تو اس لیے یہ تو لبرلز کا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ رولز کی بات کرتے ہیں، لیکن رولز کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ سیدھی سیدھی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی ہے، وہ یہ اس کے پیچھے بھاگتے رہو، حاصل کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ رولز میں یہ بات بالکل درست ہے. میں آپ کے سامنے میں وہ رولز کا وہ حصہ پڑھ بھی دیتا ہوں. یہ غالباً 3rd سیکشن ہے اس کا، amending the existing CNIC. NADRA shall appoint a designated officer in each NADRA office to accommodate an applicant to change his her name, gender on his her CNIC. Now ضمنی طور پہ میں یہاں بھی یہ بھی کہہ دوں کہ بہت سے لبرلز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یار، لوگ تو اتنا ٹائم نادرا میں لگ جاتا ہے، لوگوں کے پتہ نہیں کتنے مہینے لگ جاتے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ دم سے ہو جائے گا. تو یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ رولز کے مطابق ایک اسپیشل آفیسر ہوگا جو صرف یہی کام کرے گا، تو وہ باقی لوگوں والا معاملہ ان کا نہیں ہوگا، ان کے کام جلدی ہوں گے. نمبر 1. نمبر 2 آگے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ in accordance with subsection 4 of the section 3 of the act, NADRA shall register the name and gender of an applicant to X in accordance with his self-perceived gender identity. میں نے علی بھائی قانون پڑھا بھی ہے، LLB میں نے بھی کیا، میں نے قانون پڑھایا بھی، میں نے یو کے میں جو بیرسٹرز ہیں ان کو بھی ٹیوشن وغیرہ پڑھائی ان کی بیرسٹرشپ کے لیے. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بات کو کوالیفائی کر سکوں جو میں کہنے لگا ہوں، کہ میں نے اس سے زیادہ کنفیوزنگ سٹیٹمنٹ میں نے خالی دیکھی ہوگی لو میں. میں بڑی دفعہ میں نے پڑھا کہ ایک لیگل پرسپیکٹو اس پہ لیں، دوبارہ سے کوشش کریں کہ آخر کار یہ لیجسلیشن کیا رہی ہے، what is سمجھنے کی کوشش نا آدمی کرتا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں. ہمارے ساتھ محسن شاہ صاحب بھی ہیں، وہ پریکٹسنگ لوئر ہیں، ان سے بھی آپ رائے لے لیں. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ in accordance with subsection 4 of the section 3 of the act, NADRA shall register the name and gender of an applicant to X in accordance with his self-perceived gender identity. میں جتنی دفعہ پڑھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ کون ہے لکھنے والا، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق اپنی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کے مطابق اپنی جینڈر کو وہ رجسٹر کرا سکتے ہیں جو کہ ایکس ہوگی. اگر وہ ایکس ہوگی تو سیلف پرسیوڈ کیسے ہو سکتی ہے، اور اگر سیلف پرسیوڈ ہے تو وہ ایکس کیسے ہو سکتی ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یو کین چوز اینی کلر ایز لانگ ایز اٹ از ریڈ. جو مرضی کلر چوز کر لو لیکن ہونا سرخ چاہیے. تو بہت زیادہ اس میں ابہام ہے، بہت زیادہ اس میں ہے کہ وہ نہیں. اور پھر ایک چیز آگے میں ضمنی طور پہ میں آگے اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ اگر جینڈر ایکس ہی ہے اور آپ نے کوئی اور کو نہیں دینا، تو اس رولز میں تو اور بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ان کے اریسٹ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے گا تو یہ پاکستان کے ایگزسٹنگ قوانین ہیں ان کے مطابق کیا جائے گا. یہ بات رولز میں لکھی ہوئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم اپنے خدشے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. وہ حصہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا جو اریسٹ ہے اس کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا. اچھا جی، موڈ آف سرچنگ، یہ اب میں سیکشن 13 کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے 13(2)(a) کہ all searches conducted by officer of law enforcement agencies shall be conducted by officer of the same gender as transperson gender identity as indicated in CNIC. اب واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس میں جینڈر ایکس کے علیحدہ سے آفیسرز بھرتی ہوں گے جو صرف ان کو سرچ کیا کریں گے، جینڈر ایکس والوں کو. That's amazing. وہاں پہ لکھا ہوا کہ جو ان کی شناختی کارڈ پہ لکھی ہوگی صرف وہی جینڈر کا آفیسر ان کی تلاشی کر سکتا ہے قوانین کے مطابق. تو وہاں پہ اگر ایکس لکھی ہوگی تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایکس فورس بھی آ رہی ہے شاید پاکستان میں کوئی، جو کہ میرے پتہ میں نہیں آ رہی. وہاں پہ تو میل اور فیمیل ہوں گے، اور اگر میل اور فیمیل ہوں گے اور تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ کیسے کریں گے اگر CNIC پہ صرف ایکس لکھا ہوا ہے. اور پھر یہاں پہ یہ لکھا ہی کیوں ہوا ہے کہ ایز انڈیکیٹڈ ان CNIC. وہاں پہ تو لکھا ہونا چاہیے کہ ایکس، کیونکہ CNIC پہ صرف ایکس ہی لکھا ہوا ہوگا. تو اتنی کنفیوزنگ چیز ہے یہ، اتنا وہ ٹرک کی بتی والا معاملہ ہے کہ سب کو خوش کیا ہوا ہے. میرا خیال ہے جو انٹرنیشنل پریشر ہے جن کے لیے ایکچولی انہوں نے قانون بنائے ہیں کہ ان کی طرف سے پریشر ہے تو ان کو ہم دکھا دیں کہ دیکھیں یہ سیلف پرسیوڈ ہے، اور پاکستان میں اگر لوگوں کو اعتراض ہو تو کہیں کہ نہیں جی ایکس ہے.
and they seriously thought کہ they can get away with it. 2021-22 میں انٹرنیٹ کا دور ہے, اسکروٹنی کا دور ہے. It's bizarre. بہت ہی یعنی میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, لیکن honestly speaking میرے لیگل کیریئر میں نے حال ہی ایسی مبہم چیزیں دیکھی ہوں گی. مثال کے طور پہ سیکشن 3 سے آنورڈز آپ سٹارٹ ہوں تو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی تھرو آؤٹ اسی چیز کو انہوں نے ریپیٹ کیا ہے بار بار. اب وہ رولز میں آتے ہیں تو وہ ایک دم ایکس کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر اب کوشچن تو یہی پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ یار اگر آپ نے یہی ساری ایکسرسائز کرنی تھی تو پیچھے جو آپ نے رٹ لگائی ہوئی تھی وہ کس چیز کی تھی؟ ٹھیک ہے. پھر دوسرا ایک مسئلہ ہم قانون کی جب انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, راجا صاحب ہمارے سینئر ہیں, تائید کریں گے اس بات کی کہ انٹرپریٹیشن کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ قانون کی جو اسٹیچوٹس میں جو دیے گئے الگ سے الفاظ ہیں ان کو ریڈنڈنٹ نہیں کر سکتے, ریڈنڈنسی ان کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اور راجا صاحب ظاہری بات ہے بہتر جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن ایک پورا ایک قانون کو سمجھنے کا اور پڑھنے کے لیے ایک الگ سے سائنس ہے, جس میں یہ بیسیکلی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے قانون کو سمجھنا کیسے, تو وہ جانتے ہیں کہ ایک کوما ایک فل سٹاپ کو جو ہے نا سیریس لیا جاتا ہے قانون میں. اب پورا قانون بڑے ایکسپلیسٹلی آپ کو یہ بات کر رہا ہے کہ سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کے حساب سے ہم چلیں گے, اور آگے آ کے وہ فوراً ہی ایکس کی طرف شفٹ مار جاتا ہے. تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ یا تو یہ انتہائی بیڈلی ڈرافٹڈ کیا کہتے ہیں قانون ہے, یا دوسری وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ گتھی جو ہے نا بڑی سمجھداری سے الجھائی گئی ہے تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جائے. اور اس کی کنفیوژن کی ایک اور ریزن میں اگر آپ کو بتاؤں, کیونکہ کچھ میرے ایسے دوست ابھی سن رہے ہیں جو میرے سے پچھلے دنوں کافی اس چیز پہ لگے رہے تھے, تو میں ان کے لیے بھی, اور کچھ ہو سکتا ہے ایسے لوگ جن کو اس حوالے سے نہ پتا ہو, تو میں ان کی وضاحت کے لیے بھی, ان کی سمجھ کے لیے بھی, ان کی کمپریہنشن کے لیے بھی ایک چیز تھوڑی سی بیان کرنا چاہوں گا, اور وہ یہ کہ ویسٹ سے ہم نے چونکہ یہ قانون کو اٹھایا ہے یہاں پر ہمارے یہاں پر, اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا, یہ اپنا فرت اللہ بابر صاحب چونکہ اس میں پارٹی بن کر آئے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر, یہ بات ان کی ہوئی, اور یہ مجھے پتا کس سے چلی کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ لائر ہیں, وہ بھی اس کیس میں حصہ ہیں, اور مزے کی بات ہے وہ ٹرانس سائڈ سے جو ہے نا اس کیس کا حصہ ہے, تو انہوں نے میرے سے یہ بات شیئر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ لیجسلیشن کی ہے تو ہم نے بیسیکلی امریکن لا کو اور کینیڈین لا کو اس میں کافی زیادہ کنسلٹ کی ہے. یہ جو جینڈر ایکس والا فینومینا ہے یہ بھی وہاں سے آیا ہوا ہے, یہ بھی میری اس میں آگے جا کے اس کی وضاحت کرتا ہوں, یہ بھی وہیں سے آیا ہے. اچھا, اب وہاں پر چونکہ آپ کنسیپٹ باہر سے لائیں تو آف کورس اس کی انٹرپریٹیشن بھی آپ باہر سے کریں گے. آپ اگر کسی اسلامک لا کو اٹھا کے لے کر آتے ہیں تو اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بھی ظاہری بات ہے ایک اسلامی قوانین کے تحت اور اصول فقہ کے تحت ہوگی, تو وہاں سے جو چیز اٹھا کر آپ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس کی فہم بھی وہی ہوگی جس معنی میں وہاں پر اپلائی ہوتا ہے. تو وہاں پر دو چیزیں الگ الگ ہیں, سیکس اور جینڈر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. آج کل کا جو آپ کہہ لیں کہ جو کنٹمپریری وہاں پر جینڈر اسٹڈیز یا جینڈر فلسفی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیکس یعنی کہ آپ کی جنس اور آپ کا جینڈر یعنی کہ آپ کی یہ دو الگ چیزیں ہیں. سیکس از بایولوجیکل, جبکہ وہ جینڈر کو کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے, اور بائی سوشل کانسٹرکٹ وی مین کہ آپ کی سوسائٹی آپ کو انفلوئنس کرتی ہے کہ آپ نے میل بننا ہے یا فیمیل بننا ہے یا نان بائنری بننا ہے یا نان کنفرمنگ بننا ہے, جو بھی آپ نے بننا ہے, جو وہاں پر ابھی ٹرمز یوز ہو رہی ہیں جینڈر کے لیے. تو سیکس اور جینڈر آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اب مثال کے طور پہ وہاں پر ایک فریز بچوں کو جو پڑھائی جا رہی ہے آج کل, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب دیر آر ویمن ود پینسز اینڈ دیر آر مین ود ویجائناز, یعنی کہ وہاں پر عورتیں ایسی ہیں جن کا مردانہ عضو تناسل ہو سکتا ہے, اور مرد بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا فیمیل جو ہے وہ ریپروڈکٹیو پارٹ جن کے ساتھ ہو. تو وہاں پر یہ ایک بڑا کامن جملہ استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ وہ اس چیز کو بائیفرکیٹ ایک طرح سے کر رہے ہیں کہ سیکس ایک اور چیز ہوتی ہے اور جینڈر ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی ہے. اسی چیز کو یہاں پر لایا گیا, اور اس سے کنفیوژن یہ پیدا ہوئی ہے لوگوں میں کہ جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون ان لوگوں کی حفاظت کے لیے آیا ہے جو کہ حقیقی ٹرانس لوگ انٹرسیکس لوگ ہیں, اور جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا دھتکارا و طبقہ انفارچونیٹلی بن چکا ہے, یہ ان کی حفاظت کے لیے آیا ہوا ہے. جبکہ اس کے اندر مسئلہ تھوڑا سا اور بھی ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ دو ڈیفینیشنز کو دیکھیں اس قانون کی تو آپ کے سامنے مسئلہ واضح کافی حد تک ہو جاتا ہے. اس میں ایک آپ جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن کو دیکھ لیجیے اگر, تو جینڈر آئیڈینٹی کی ڈیفینیشن کو بریفلی میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہر بندے کا جو وہ اس کا انر موسٹ, وہ اپنے بارے میں, انر موسٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اپنے بارے میں سمجھتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ اگر میل ہوں لیکن میں اپنے آپ کو فیمیل سمجھتا ہوں تو آئی ایم اے فیمیل. جیسے وہاں پر ایک بڑا کامن جملہ استعمال ہوتا ہے ویسٹ میں کہ آئی ایم اے میل ٹریپڈ ان اے فیمیل باڈی.
کہ میں ایک میل ہوں لیکن میں ایک فیمیل باڈی کے اندر پیدا ہوا ہوں، یا اسی طرح ویسے ورسا کہ میں ایک فیمیل ہوں لیکن میں ایک میلز باڈی کے اندر ہوئی ہوں. تو اس چیز کو بھی یہاں پر قانون کے اندر انہوں نے انکارپوریٹ کر دیا ہے، میننگ دیر بائی کہ وہ لوگ جو کہ کمپلیٹ بایولوجیکل میل ہیں یا کمپلیٹ بایولوجیکل فیمیل ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اپنی مرضی کے حساب سے جو ہے اپنی شناخت کروائیں گے. یعنی کہ کل ایک انسان ہے مثال کے طور پہ، یا 18 سال تک جیسے رول میں لکھا ہوا ہے، ہم چلے فی الحال اس حساب سے چلتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے 18 سال تک کی ایج گزارنے کے بعد کہ یار میں پیدا تو میل ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں فیمیل ہوں، تو وہ اپنے آپ کو فیمیل جو ہے وہ کروائے گا آئیڈینٹیفائی. اور وہ کس طرح سے؟ ابھی ٹرانسجینڈر پرسن کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ایک انٹرسیکس یعنی خنسا کی ڈیفینیشن ہے، جس کا ہو سکتا ہے کہ میل اور فیمیل جینیٹل آرگنس جو ہیں وہ سیم ہوں، سوری دونوں پائے جاتے ہوں، اس میں ایک چھوٹا ہو ایک بڑا ہو، مطلب اس طرح سے جو ایک مکسچر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہو. دوسرا ایک یونس کی انہوں نے ایک اصطلاح لے کر آئے ہیں جو کاسٹریشن کی وجہ سے یا اور کسی میڈیکل ایشو کی وجہ سے جیسے جینیٹلز ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہو یا ناکارہ کر دیا ہو. اب دیکھیں تیسری یہاں پر جو سب سیکشن اس کا ڈیفینیشن کا این کا سب سیکشن 3 آتا ہے، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن، خواجہ سرا، اور یہ یہاں پر امپورٹنٹ الفاظ یہ ہیں، اور اینی پرسن whose gender identity and or gender expression differs from the social norms and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of birth. یعنی کہ ان تمام کیٹیگریز کے علاوہ وہ لوگ بھی کہ جن کو پیدائش کے وقت میل کہا گیا یا فیمیل کہا گیا، سبسیکوینٹلی دے فیل کہ ہم جو ہے وہ فیمیل ہیں یا میل ہیں، تو وہ اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کروا سکتے ہیں اور ان کو کسی میڈیکل ایگزامینیشن یا ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز بھی یہاں پر واضح ہونا ضروری ہے. اب فردر اگر آپ آئیں ان کے رولز کی طرف آئیں تو ایک چیز کا یہاں پر بھی آپ کو اشارہ مل جاتا ہے. اب رولز کے اندر مثال کے طور پہ جو ڈیفینیشن کا سیکشن ایچ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جینڈر افرمنگ سروسز کے نام سے آپ کو ایک چیز ملتی ہے. اب جینڈر افرمنگ سروسز کیا ہیں؟ اٹ انکلوڈس ہارمون تھراپی، سرجری، facial hair removal, interventions for the modification of speech and communication, behavioral adaptation such as genital checking or packing and chest binding as specified by the World Professional Association for Transgender Health. یعنی کہ جس کو آپ عام الفاظ میں سیکس چینج آپریشن کہتے ہیں، تو اس کی بھی یہاں پر ایک پروویژن موجود ہے کہ جو میری انڈرسٹینڈنگ اس کے حوالے سے ڈیولپڈ ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو کہ میل، بایولوجیکل میل ہے یا فیمیل ہے، بٹ سائیکولوجیکلی ہی بلیوز یا شی بلیوز کہ آئی ایم اے میل اور فیمیل، تو سبسیکوینٹلی وہ اپنے آپ کو اگر میل یا اپنے اس جینڈر سے اپوزٹ آئیڈینٹیفائی کروانا چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہے، تو آپ اس کو اسی حساب سے لیں گے. ٹھیک ہے. اب یہ جینڈر ایکس کی جہاں تک بات آتی ہے، اس پہ دوبارہ سے واپس آتے ہیں. دیکھیں جینڈر ایکس امریکہ کے اندر بھی اسی طرح سے ہے. آپ گوگل کر کے دیکھیں جینڈر ایکس لکھیں تو آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ان کے پاسپورٹس کے اوپر بھی انہوں نے جینڈر ایکس کا خانہ دے دیا ہے اور باقی جگہوں پر بھی. لیکن کیا جینڈر ایکس ہونے کے بعد وہ اپنی جو شناخت ہے وہ اس کا کیا ہوگا؟ اس شناخت کو وہ کس طرح سے لے کر چلیں گے؟ تو اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو وہاں پر ایک اصول ہے، جیسے کہ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، کیا ٹرانس فیمیل از اے فیمیل. ٹھیک ہے. ٹرانس وومن از اے وومن. تو ویسٹ میں تو ٹرانس وومن کو وومن ہی مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز. پھر دوسری چیز یہ کہ اگر تو آپ نے ایکس کو ہی لینا ہے اور ان کو کوئی بھی جینڈر اسائن نہیں کرنا، تو پیچھے جو سیلف پرسیو جینڈر آئیڈینٹی کا آپ نے سارا شور مچایا ہوا اس کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب دیٹس این ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگین وہی بات آگے جو ہم نے پہلے ڈسکس کی تھی کہ قانون سے آپ ریڈنڈنٹ نہیں کر سکتے قانونی الفاظ کو یا قانونی جو لیجسلیشن ہے اس کو یا اس کے الفاظ کو، وہ تو ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. پھر ایک جو بہت امپورٹنٹ چیز میرے اس میں نالج میں آئی وہ یہ تھی کہ کچھ سال پہلے، 1 یا 2 سال پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ ہوئی تھی. آپ گوگل کریں گے آپ کو مل جائے گا، فیض اللہ ورسز PPSC کے نام سے، فیض اللہ ورسز پنجاب پبلک سروس کمیشن کے نام سے ایک ریٹ تھی. اور اس کا بیسیکلی کیس یہ تھا کہ آپ نے PPSC نے کچھ جابس اناؤنس کی تھی، اور وہ جو جابس تھیں وہ اپنا اس میں تھا کہ آپ میل یا فیمیل اس کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایک ٹرانسجینڈر نے اس کے لیے اپلیکیشن دی اور ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا یہ کہہ کر کہ وہ یہ جابس میل اور فیمیل کے لیے. تو انہوں نے ریٹ فائل کی اسی ایکٹ کے تحت
اور جو کورٹ ہے اس نے اسی ایکٹ کے سیکشن 4, 6, 9 اور 11 اور 16 کے تحت ان کی ریٹ کو قبول کیا اور ان کو وہ نوکری ان کو الاؤ ہوگی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے آج ہی پھر ایک ویب سائٹ ملی. اگین آپ اس کو بھی گوگل کر سکتے ہیں. جب آپ اس سائٹیشن کو گوگل کریں گے فیض اللہ ورث PPSC کو تو آپ کو ویب سائٹ مل جائے گی. اس کا نام ہے ساؤتھ ایشین ٹرانس لا ڈیٹا بیس, یعنی کہ جو ٹرانسجینڈر سے متعلق جو قوانین اور ڈیولپمنٹس ہیں ان کو یہ ویب سائٹ کور کر رہی ہے. اب وہ ججمنٹ کو نقل کرنے کے بعد اس کی سگنیفیکینس کا ایک انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے. اس میں وہ کیا لکھتے ہیں, یہ چیز بڑی انپورٹنٹ ہے سمجھنا. وہ اس میں کہتے ہیں دا ججمنٹ افرمس دا رائٹ ٹو سیلف آئیڈینٹی ان دا کانٹیکسٹ آف پبلک امپلائمنٹ. آگے transgender person have the right to apply as the gender of their choice. This right is guaranteed by both the Trans Act and the Constitution of Pakistan. یعنی ڈسپائٹ یہ کہ اس کو ایکس جینڈر الاٹ ہوا ہو شناختی کارڈ کے اندر, لیکن اگر وہ کسی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے کسی جگہ کے اوپر بھی, اور اگر وہ ایک فیمیل جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو فیمیل آئیڈینٹیفائی کروا کر, تو اس کی اپنی چوائس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے حساب سے اس کو جاب دینا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اس کا, اور اس ٹرانس ایکٹ کے تحت بھی رائٹ ہے. یعنی کہ جو آپ کی یہ بات ہے کہ جینڈر ایکس سائن ہونے کی وجہ سے اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا, یا وہ اپنے لیے کوئی جینڈر اپروپریٹ نہیں کر پائیں گے یا اپنے آپ, تو یہ بالکل غلط ہے. بلکہ جو خود ٹرانس جینڈر ہیں جو اس اپنا اس ڈیسیجن کو, اس ریٹ پٹیشن کے ڈیسیجن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, وہ اسی معنی میں کر رہے ہیں کہ چاہے ہمیں ایکس الاٹ ہوا ہے ہمارے آئی ڈی کارڈ کے اندر, لیکن جب ہم کسی اس چیز کے لیے اپلائی کرنا چاہیں گے کسی جاب کے لیے, تو ہم اپنی مرضی کے جینڈر کے حساب سے اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارے اوپر ایکس یا وائی کی کوئی قدغن نہیں ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اے فیمیل اور میں ایک فیمیل جاب کے لیے اپلائی کروں, تو آئی کین اپلائی فار اے فیمیل جاب. اف آئی بلیو دیٹ آئی ایم اے میل اور میں ایک میل جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتی ہوں, تو یہ میری پریروگیٹو ہے, یہ میری مرضی ہے کہ میں اس کے لیے اپلائی کر سکوں. ایکس یا وائی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مسائل بالکل بنے ہیں اور ان لوگوں کو اس چیز کا اندازہ بھی ہوا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. مسائل بنے ہیں وہاں پہ, مثال کے طور پہ ایسے میلز جو کہ ٹرانس فیمیلز ہو گئیں اور ان کو بعد میں عورتوں کی جیل میں ڈالا گیا, وہاں پہ انہوں نے عورتیں امپریگنیٹ کی ہیں, سیکچولی اسالٹ کیا ہے. تو یہ کہنا کہ مسائل نہیں بنے, دیٹ سمپلی رانگ. اور وہاں پہ بھی ایک ریورسل کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. جیسے ورلڈ جو سوئمنگ باڈی ہے, انہوں نے جو ٹرانس فیمیلز ہیں ان پہ پابندی لگائی ہے کہ نہیں بھائی آپ سوئمنگ کے کانٹیسٹ میں نہیں آ سکتے, اس لیے کہ آپ فار آل پریکٹیکل پرپسز مرد ہیں, خود کو آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, لیکن آپ کے جو ہارمونس ہیں, فزیکل پاور ہے, وہ ایک مرد والی ہے. ایسے ہی رگبی کی جو اپنا کنٹرولنگ باڈیز ہیں, انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ جو ٹرانس فیمیلز ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتی. امریکہ میں انیشلی 10, اب میرے خیال میں 18 اسٹیٹ جو ہے اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں جنہوں نے مختلف قوانین چینجز لے کے آئے ہیں اسی ویو کے ساتھ کہ جو ٹرانس فیمیلز ہیں وہ فیمیل اونلی سپورٹس میں حصہ نہ دیں. سمپلی رانگ. تو دنیا میں تو وہاں پہ تو اس کی بڑے نیگیٹو افیکٹس آئے ہیں, اسی لیے قانون میں جو تبدیلیاں آتی ہیں. لیکن مجھے حیرت ہے اپنے جو قانون بنانے والے ان پہ, جیسے بھی شاہ صاحب بھی بتا رہے تھے, موصل صاحب, کہ کس لیول پہ جا کے انہوں نے تبدیلیاں کی ہیں اور چینجز کیے ہیں, اور ایسا ہی کہ ابہام چھوڑ دیا ہے کہ لٹرلی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ انسان آخرکار کہاں پہ جا سکتا ہے. کوئی یعنی کہ کسی ایک ہوتا ہے نا کہ ایک آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا اس میں کچھ کمپلیکیشن نظر آ رہی ہے, لیکن وی کین انٹرپریٹ ان سچ اے وے کہ وہ اس میں کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے باہر نکلنے کی. اٹ ڈزنٹ. میں آپ کو ایک پریکٹیکل سیناریو دیتا ہوں. لیٹ اس سے کہ ہمارے کوئی ایک مرد ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی ہونی چاہیے عورت کی. وہ نادرا میں جاتا ہے, نادرا والے آگے سے کہتے ہیں جی آپ کو ہم آئیڈینٹی جینڈر آئیڈینٹی ایکس ایلوکیٹ کر رہی ہیں. ایکس ہو گیا. اب پولیس اس کو اریسٹ کرتی ہے, اس کی تلاشی کرنی ہے. Now listen to this very carefully. آگے تھوڑا سا میں نے آپ کو یہ حصہ بتایا بھی ہے اریسٹ کا, لیکن اس کے آگے جو بات لکھی ہوئی ہے وہ بڑی پرلطف بات ہے کہ اگر یہ ہے, جناب میں آپ کو ریفرنس کے لیے بتا بھی دیتا ہوں, 13 رولز کا جو ہے سیکشن 13 سب سیکشن بی. If a transgender person makes a request to be searched by an officer of a specific gender in accordance with gender indicated in transgender persons CNIC, that request shall be accepted.
کہ اگر ٹرانسجینڈر جو کہ پولیس کی حراست میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو جینڈر میری CNIC پہ لکھی ہوئی ہے نا مجھے وہی CNIC اسی جینڈر کا پولیس آفیسر جو ہے وہ سرچ کرے تو اس کی اس درخواست کو مانا جائے گا. پریکٹیکلی ایک سیناریو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر اس کی شناختی کارڈ پہ واقعی ایکس لکھا ہوا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر پولیس والے کہیں سے ایکس کو لے کے آئیں گے، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکس لوگوں کو صرف بیوقوف بنانے کے لیے ہم نے لکھا ہوا ہے، ایکچولی وہاں پہ میل یا فیمیل ہی لکھا ہوا ہوگا. اگین میں صرف آپ کے سامنے یہ چیزیں اس لیے پڑھ کے میں سامنے لے کے آ رہا ہوں پڑھ کے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اصل میں ان لوگوں نے کتنی کریڈٹ، جو آگے محسن صاحب نے کہا نا کہ بڑے طریقے سے اس کو الجھایا گیا ہے، یہ بڑے طریقے سے الجھا ہوا ہے. اچھا آپ آگے چلیں. یہ بھی ہمارے جو ہیں انیشل جو ہمارا جو لیجسلیشن ہے یہ اس کا حصہ ہے. چیپٹر 4 ہے یہ، اور اس میں رائٹ ٹو انہیرٹ ہے. اچھا آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے بڑے واضح قوانین ہیں کہ جو وراثت ہے ان میں تقسیم کیسے ہوگی بیٹے اور بیٹی میں. بے شک اب اس کو سنتے جائیں اور سر پکڑتے جائیں. یہ سیکشن 7 سب سیکشن 2 ہے اس کا کہ the share of transgender persons shall be determined as per the gender declared on CNIC in accordance with law of inheritance in Pakistan. مجھے قانون پاکستان کے قانون وراثت میں آپ دکھا دیں کہ مرد اور عورت سے علاوہ کوئی اور چیز لکھی ہوئی ہے. Where would gender X be applied؟ کہ پاکستان کے قانون وراثت کے مطابق اس کو وراثت ملے گی اس شناخت کی بیس پہ جو اس کی شناختی کارڈ پہ لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر وہاں پہ ایکس لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسے وراثت نہیں ملے گی اور خواجہ سراؤں کے حقوق کے خلاف ہم ہیں؟ یعنی آپ نے خود اتنا ابہام پیدا کر دیا ہے کہ کل انہیں کوئی وراثت نہ دے کہ تمہارا تو ایکس ہی نہیں لکھا ہوا، رولز میں لکھا ہے تمہیں صرف ایکس ملنا چاہیے، میل اور فیمیل کیوں لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ these are those serious problems. اور یہی وجہ ہے اس کو چھوڑتے ہیں کہ اگر وہ ایکس والی بات غلط ہے، اگر وہ سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بیس پہ میل اور فیمیل ہو سکتے ہیں، کتنی بڑی ناانصافی یہ ہوگی کہ کل کوئی خاتون ہے وہ اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر کے تو اپنے بھائی کا جو حصہ ہے برابر کا وہ لے لے، گیون دا فیکٹ کہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام بھائی کو زیادہ حصہ کیوں دیتا ہے، اس کی فائنینشیل ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے دیتا ہے اس کو کہ اس کی جو ایڈیشنل ذمہ داری آئے گی. بیٹی پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس نے صرف لینا ہے، انجوائے کرنا ہے. مرد نے لینا ہے اور ساری کی ساری فیملی چلانی ہے، ماں باپ کو ان کی ادویات کا کرنا، اپنے بچے، یہ سارا کچھ اس نے کرنا ہے. بیٹی نے بظاہر کم لینا ہے لیکن کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، پھر جب شادی کرے گی تو اپنے ہسبینڈ سے بھی لے گی. اب آپ اندازہ کریں کہ وہ ایک بیٹی یا بیٹا بن کے آدھا لے کے بعد میں پھر بیٹی بن کے کہیں شادی کر لیتی ہے تو کوئی پروویژن نہیں ہے کہ اسے جائیداد واپس لے لی جائے گی. اور یہ بھی رولز میں آپ کو بات بتا دوں کہ رولز میں اگرچہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کو ایک دفعہ اس کی جینڈر آئیڈینٹی چینج ہوگی، جو کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ دنیا کا کون سا ایسا حق ہوتا ہے. یہ محسن صاحب کو میں چاہوں گا کہ اس بات کو غور سے سنیں اور اپنی لیگل اوپینین دیں ہمیں کہ دنیا میں کون سا ایسا حق ہوتا ہے جو آپ کو صرف ایک دفعہ ملتا ہے. یہ تو ہیومن رائٹس کے خلاف ہے نا. یہ حق ہے تو پھر حق ساری زندگی آپ کے لیے ہے. رولز میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ تو ان کا CNIC پہ ایسا ہو جائے گا، دوسری بار بھی ہو جائے گا، لیکن دوسری بار ان کو ساتھ پھر ایفیڈیوٹ وغیرہ کچھ اور چیزیں بھی دینی پڑے گی ساتھ. یعنی کہ وہ حق جو ہے اس پہ خود ہی قدغن لگائے جا رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں اگر قدغن لگائے بھی جا رہے ہیں نا، اسٹل اوکے فائن، اس کے پاس حق تو ہے نا کہ وہ دوبارہ سے اپنی جینڈر آئیڈینٹی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں لکھا ہوا یہ سیکشن 3 سب سیکشن 4 اگین میں ریفرنس کے طور پر ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا ہوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ رہے اور وہ کراس ریفر کر سکے اس کو. اس پہ لکھا ہوا ہے سیکشن 3 سب سیکشن 4 کہ نادرا شیل ایکسپٹ اینڈ امینڈ اے ریکویسٹ فار نیم اینڈ جینڈر بائی an applicant change within its database record once. ایک دفعہ وہ کریں گے. اور اگلے ہی جو سب سیکشن 5 ہے اس میں لکھا ہے کہ نادرا shall process any further requests for change of name and gender by an applicant supported by cogent reason for change. The applicant will also submit an affidavit clearly indicating the cogent reason for request of change of particulars and willingness to continue with the gender identity unless applicants change circumstances are required. کہ اس سے حالات و واقعات کو زندگی میں کچھ ایسے ہو جاتے ہیں نا تو پھر اور بات ہے. ادروائز وہ ایک کوجنٹ ریزن دے، ایفیڈیوٹ دے، تو پھر بھی جو ہے اس کی نام ہم چینج کر دیں گے، جنڈر چینج کر دیں گے. میرا یہ آرگومنٹ نہیں ہے لیکن میں ضمنی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا کون سا حق ہوتا ہے جو آپ کو دے دیا جاتا ہے ایک دفعہ، لیکن دوبارہ اس حق کو آپ یوز کریں تو پھر آپ کو وجہ ہی بتانی پڑے گی. بھائی اگر وجہ اتنی امپورٹنٹ ہے تو پہلی دفعہ پوچھ لیں.
پہلی دفعہ کوئی وجہ نہیں ہے، بس سیلف پرسیوڈ انٹری ہے. یعنی جس مرضی اینگل سے دیکھیں یہ اتنے ابہام سے بھرا ہوا ہے، اتنے ابہام سے کہ لگتا یہی ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ پھنسے ہوئے تھے کہ وہ پرانی سنسکرت کی ایک حکایت ہے نا کہ گھوڑ سوار جیسے تیسے کر کے بھی ایک پکی ہوئی فصل کے درمیان پہنچ جاتا ہے اور اسے خیال آتا ہے کہ تو میں کچھ غلط کر رہا ہوں، اب اس نے وہاں سے باہر نکلنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ جس مرضی رستے کو بھی لے وہ فصل اس نے توڑنی ہے کچھ نہ کچھ. تو یہ بھی میرے خیال میں ان کا جو گھوڑا ہے وہ لبرلزم اور اسلام کے درمیان ایسا پھنس چکا تھا ہمارے لا میکرز کا کہ انہوں نے پھر سب کو خوش کرنے کے لیے ایک پروڈکٹ رکھ دیا ہے کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ ہے، آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ ہے اور آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ ہے. پریکٹیکلی مجھے اس کی کوئی اپلیکیبلٹی کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی. اور راجہ صاحب کی تائید کے ساتھ کہ اب جس نے بھی جورس پروڈنس پڑھا ہے یعنی کہ قانون کی یا فلسفی پڑھی، اس کو وہ اس بیسک سی بات کا پتہ ہے کہ قوانین ہمیشہ ایک گیون سوسائٹی کی ضرورتوں کو، اس کے کلچر کو، اس کے رہن سہن کو دیکھ کر اس کے حساب سے بنائے جاتے ہیں. ایسا قانون ان کے اوپر اٹھا کے امپورٹ نہیں کیا جاتا جو کہ ان کے لیے بالکل ایلین ہو، جس سے وہ واقف نہ ہو. دوسرا چیز مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قوانین بنائے جاتے ہیں مسائل کے حل کے لیے، نئے مسائل کریٹ کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ اس قانون کو دیکھیں تو اس سے مسائل کو حل نہیں کیا گیا بلکہ نئے مسائل کریٹ کیے گئے ہیں. اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ جو پیش آیا، ابھی جیسے راجہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ ان کے سگے بنتے ہیں ٹرانسجینڈرز کے اور ہمیں برا بلا کہتے ہیں، جبکہ آپ نے خود ان کے لیے اس طرح کا مبہم قانون بنایا ہے کہ اس کے جو کہ ان کے لیے ایک ڈبل ایج سورڈ کے طور پہ کام کر سکتا ہے، جس میں ان کو نقصان بھی اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا یہ فائدہ لے سکتے ہیں. تو ایک چیز اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے عورت مارچ کو آپ لیں، چاہے آپ اس ایشو کو لیں، یہاں پر ہمیشہ جو ایکچوئل ایگریوڈ طبقہ ہوتا ہے نا، وہ ہمارے ادھر کے سو کالڈ ایلیٹ طبقے کے چکروں کے اندر جو ہے نا مارا جاتا ہے اور وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اب فار ایگزامپل اب عورت مارچ سے مجھے جو ایک واحد اختلاف ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈی ایچ اے اور بحریہ کی لیڈ خواتین اٹھ کر آ جاتی ہیں کہ جن کو آپ سے اور میرے سے بھی زیادہ رائٹس اور پریویلیجز حاصل ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں. ان کے مسائل پیٹریارکی ہے، لیٹ سے ان کے مسائل یہ ہے کہ ان کے پیڈ سستے کیے جائیں، سینیٹری پیڈ. ان کے مسائل یہ ہے کہ اب تو ایک اور جو مسئلہ شامل ہو گیا کہ LGBTQ بھی پاکستان کے اندر ڈالا جائے. اب ان مسائل کو سامنے جب آپ رکھتے ہیں، یا میرا جسم میری مرضی، اس طرح کی چیزیں، تو ہوتا کیا ہے کہ معاشرے کی جو ساری توجہات ہوتی ہیں وہ اس طرف ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس طرف ڈائیورٹ ہونے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو مین مسائل ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. مین مسائل کیا ہیں ایک عورت کے؟ کہ آپ کو اس کو وراثت میں حق نہیں ملتا، اس پہ گھریلو تشدد ہوتا ہے، اس کو تعلیم کا حق نہیں ملتا، مطلب جو ریئل جینون ایشوز ہیں. ریئل جینون ایشوز دب جاتے ہیں اور وہ جو فضول چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں. یہی مسئلہ اس قانون کے ساتھ بھی ہوا ہے. اچھا بھلا آپ سارے اس پہ چل رہے تھے کہ آپ نے مطلب جو انٹرسیکس لوگ تھے جو قدرتی طور پہ اس طرح سے پیدا ہوئے، جن کے ساتھ مسئلے اس سوسائٹی میں پیدا ہو رہے تھے، ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک لا بنایا. لیکن وہ کہتے ہیں نا دودھ دیا اور اس میں وہ بھی مینگنوں والا. تو وہی کام آپ نے یہاں پر کیا، اس میں خام خواہ ایسی کنٹروورشل چیزیں ڈالیں کہ جس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں پر وہ لوگ جو کہ LGBTQ اور اس طرح کی چیزوں کے لیے سرگرم عمل تھے کافی ٹائم سے، وہ مسائل اور وہ کنٹروورسیز کیا کہتے ہیں ہائی لائٹ ہو گئے، اور جو جینوئن ایشوز تھے وہ پیچھے دب گئے. تو دیکھا جائے تو انہوں نے کوئی ان کو سروس تو نہیں دی، ڈس سروس ہی فراہم کی ہے اور ان کا نقصان ہی کی ہے. اچھا، دوسری پھر ظاہری بات ہے ایک اور چیز یہ کہ کوئی بھی قانون الفاظ کا مجموعہ صرف نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ امپلیکیشنز ہوتی ہیں اور سوسائٹی کے اوپر کچھ اثرات ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے اس کے بھی یہاں پر ہیں، جیسے راجہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ وہاں پر سپورٹس کے اندر ٹرانس ایتھلیٹس کی انکلوژن کے حوالے سے کافی زیادہ ایک بحث اور ایک اختلاف موجود ہے. کیونکہ ظاہری بات ہے آپ جتنا بھی اپنے ذہن میں کہہ لیں کہ ٹرانس وومن از اے وومن، ایسا نہیں ہے. بایولوجی کو آپ بالکل بھی ڈسکریڈٹ یا ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. بایولوجی کی اپنی حقیقت ہے. مثال کے طور پہ ایک میل ہے، وہ میل ہونے کی وجہ سے اس کا جو بون سٹرکچر ہے اور اس کے جو بون ڈینسٹی ہے اور اسٹرینتھ ہے وہ عورت سے زیادہ ہے نیچرلی. تو آپ جب ان چیزوں کو بالکل ہی آنکھ بند کر لیتے ہیں ان کے اوپر، تو وہ چیزیں تو ختم نہیں ہوتی. تو ان کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ اب خواتین کا جو شعبہ تھا سپورٹس کا ویسٹ میں، اس کا بالکل جو ایکولیبریم تھا، اس کا جو بیلنس تھا وہ بالکل خراب ہو گیا. اس طرح سے کہ جب ٹرانس ایتھلیٹس اس میں داخل ہوئے تو انہوں نے ڈومینیٹ کرنے لگ گئے اس سپورٹ کو، اور جو خواتین تھی وہ پیچھے ہو گئیں. تو انہیں بھی بعد میں خیال آیا کہ یار ہم نے تو پہلے لو انکلوژن اور ان مطلب میٹھے میٹھے نعروں کے تحت ہم نے تو یہ ساری چیزیں خود کی تھی. ان کی بعد میں آنکھیں کھلیں کہ یار یہ تو مسئلہ بن گیا اب ہمارے لیے. اچھا، سیم یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ وہاں پر فار ایگزامپل یہ
बाथरूम्स का मिसाल के तौर पे हम मसला लें, जॉइंट बाथरूम्स के लिए वहाँ पर एक तहरीक और सारा काम है, बल्कि है भी कि प्राइवेट स्पेस है फीमेल के लिए, ठीक है? वहाँ पर एक बायोलॉजिकल मेल अंदर घुसा हुआ होगा। तो आप अगर इस चीज़ को अपनी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई करके देखें, तो आपकी जो एक हमारी ज़ाहिर बात है, एक वो सोसाइटी जो कि आपके मुताबिक बहुत लिबरल हैं और बहुत रोशन ख़्याल है, वहाँ पर भी ख़वातीन को अब इससे इश्यूज़ हो रहे हैं और इसके ऊपर काफ़ी केसेज़ ऐसे भी हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ में भी गए हैं। तो आप अब सेम प्रॉब्लम को अपनी सोसाइटी के ऊपर अप्लाई करके देखें, जो कि काफ़ी हद तक कंज़र्वेटिव सोसाइटी है, तो यहाँ पर क्या है, खातून कंफर्टेबल फ़ील करेगी इस तरह की सिचुएशन के अंदर? अच्छा, इसी तरह आप जॉब कोटे के अंदर ले लें, जैसे मैंने अभी लाहौर हाई कोर्ट की आपके सामने एक वर्डिक्ट को नकल किया कि जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि वो अपने मर्ज़ी का परसीव्ड जेंडर के हिसाब से किसी भी बतौर मेल या बतौर फीमेल अप्लाई कर सकता है जॉब में। तो ठीक है, अगर एक जॉब ऐसी है कि जो सिर्फ़ फीमेल के लिए है, फीमेल कोटे के हिसाब से दी गई है, उसमें फीमेल का हिस्सा रखा गया है, वहाँ पर अगर कोई ट्रांस पर्सन अ, और मैं फिर एक चीज़ भी वो कर दूँ कि ट्रांस पर्सन से मेरी मुराद मतलब वो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी वाले लोग हैं, ठीक है? वो क्या कहते हैं, अगर इसके अंदर एप्लीकेशन देकर और वहाँ पर आ जाते हैं, तो क्या ख़वातीन इस चीज़ को बेहतर फ़ील करेंगी कि वो एक ऐसे इंसान के साथ मतलब काम कर रही हैं कि जो कि अपने आप को कहता है फीमेल है, लेकिन ही इज़ एक्चुअली अ मेल? और दूसरा फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर यहाँ पर वुमेन राइट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो भी एप्रोप्रिएशन हो रही है या जो भी एग्रेशन हो रही है ना, वो मेल राइट के ऊपर इतनी ज़्यादा नहीं जितनी इससे फीमेल मुतासिर होगी। इवन यहाँ पर भी और इवन वेस्ट के अंदर भी। तो एक पहलू इसका ये भी है। और इसी तरह से वेस्ट के अंदर तो मतलब ख़ैर एक इश्यू ये भी आजकल बड़ा है कि वहाँ पर पहले ये था कि आप एक अपनी अ, एज ऑफ मेजॉरिटी में आते हैं और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं अपने लिए कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। आप मेल रहना चाहते हैं या आप फीमेल बनना चाहते हैं। लेकिन अब वहाँ पर जो पता चला है और जो बड़ी अलार्मिंग बात है वहाँ के लिए, वो ये है कि वहाँ पर ऐसे क्लिनिक्स खुल गए हैं जो कि बच्चों के लिए भी, जो भी बच्चे हैं जो कि जो मेजॉरिटी जिन्होंने अटेन नहीं की, उन्होंने अगर कहीं गलती से आकर अपने माँ-बाप को कह दिया ना कि जी आई फील लाइक अ गर्ल, जो कि आम बच्चा अपने बचपन में कहता है, तो माँ-बाप माशाल्लाह इतने वोक हो चुके हैं कि वो उसको उठा के ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी सर्जरीज़ भी हो रही हैं, बच्चों की भी। तो ये सारे मामलात और ये सारी क्या कहते हैं मसाइल वहाँ पर इन सब चीज़ों की वज़ह से पेश आ रहे हैं। अब जैसे वहाँ पर एक केस हुआ कनाडा के अंदर कि वहाँ पर इस चीज़ पे डिबेट शुरू हो गई कि एक स्पा बनाया वहाँ पर जो कि फीमेल एक्सक्लूसिव था कि जिसमें सिर्फ़ फीमेल आएँगी और वहाँ पर उन्होंने ये पॉलिसी दी कि कोई भी ऐसी मतलब फीमेल जो अपने आप को फीमेल आइडेंटिफ़ाई करवाती है, लेकिन उसके मेल जेनिटल्स अभी तक बाकी हैं, वो यहाँ पर एंटर नहीं हो सकता। तो इसकी बेस के ऊपर भी वहाँ पर एक बहस और कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी कि आखिर आप ऐसा क्यों आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स को। और ये जो कवानीन बने हैं ट्रांसजेंडर्स की इंक्लूसिवनेस के लिए और उनके अगेंस्ट हेट्रेड या डिस्क्रिमिनेशन दूर करने के लिए आप उनके खिलाफ कर रहे हैं। तो एक इश्यू ये भी आ रहा है वहाँ पर। और फिर अगर आप चूँकि वेस्ट की भी एक बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर 1-2 चीज़ें और बड़े मज़े की हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस की बात जब की जाती है, अमूमन ये कहा जाता है कि जो साइंस है, मुसलमान या मज़हब को फ़ॉलो करने वाले साइंस को डिसरिगार्ड करते हैं और साइंस को बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं करते। जबकि वहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं, वो आजकल इस बात का रोना रो रहे हैं कि पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है, वो आपकी साइंस को मुतासिर कर रही है। यानी कि एक साइंसदान अगर अपनी इंडिपेंडेंट फाइंडिंग्स दे देता है इस चीज़ के ऊपर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक बुक रेफ़र करता हूँ, उसके अंदर आप ये स्टोरी पढ़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा उसने स्टोरीज़ इसमें ये नकल की हैं जिसमें इस तरह के मामलात हुए हैं। ये किताब का नाम है द एंड ऑफ जेंडर के नाम से। डॉक्टर डेबरा सो की ये किताब है और ये ऑनलाइन ज़ी लाइब्रेरी वगैरह पे आपको मिल जाएगी और अगर आप वो पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो एक इल्ज़ाम हमारे पे लगाया जाता है कि हम साइंस को नहीं मानते और साइंस को फ़ॉलो नहीं करते, वहाँ पर साइंसदानों को ये इश्यू ज़्यादा फेस करने पड़े कि अगर वो कोई ऐसी तहकीक दे दें जो उनकी पॉलिटिकल करेक्टनेस से मुतज़ाद हो और उससे मेल ना खाती हो, तो उसके खिलाफ वहाँ पर जुलूस निकल जाते हैं। उसको नाज़ी, उसको रेसिस्ट, उसको सेक्सिस्ट और पता नहीं क्या-क्या, मतलब जो फ़तवे आम तौर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमान देते हैं, वो फ़तवे वहाँ पर दिए जाते हैं बाकायदा। यूट्यूब अगर आप खोल के देखें तो वहाँ पर बाकायदा आपको कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ़ इस वजह से नौकरी से निकाल दिए गए कि उन्होंने गलती से अपनी वर्क प्लेस पे ये कह दिया था कि देयर आर ओनली 2 जेंडर्स, ठीक है? तो वो इस वजह से सिर्फ़ अपनी नौकरी से निकाल दिए गए। यानी कि एक साइंस भी
اور دوسری اپنی فری اسپیچ بھی آپ لے لیں بیچ میں، جس کو بڑا چیمپئن کرتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جو ڈزنٹ میٹر کہ اس کے پیچھے کتنے سائنٹیفک فیکٹس ہیں اور کتنی زبردست اس کے پیچھے چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ ایسی کوئی بات کریں ان کی بیس کے اوپر بھی کہ جو کہ ان کی پولیٹیکل کریکٹنس کی فلسفی اور ایجنڈے کے اگینسٹ جاتی ہے، تو آپ کو کینسل کر دیا جائے گا. کینسل کلچر جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، وہاں پر یو ول بی کینسلڈ. آپ کو جاب سے نکالا جائے گا، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوگا، آپ کے خلاف نعرے اور بازی ساری چیزیں ہوں گی. تو بہرحال اس چیز سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کے آنے سے ویسٹ کے اندر جہاں تک بات کی جائے تو اور کچھ نہیں ہوا، بلکہ ویسٹ کی حقیقی مطلب صورت ہمارے سامنے نکل کے آئی ہے. مطلب جو الزامات کل تک ہمارے اوپر لگتے تھے کہ ہم کنزرویٹو ہیں اور ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے، آج سارے چیزیں وہ فیس کر رہے ہیں. اب وہاں پہ سائنسدان ہمارے اگینسٹ سر نہیں پیٹ رہا، وہاں پر سائنسدان ان ووک لوگوں کے اگینسٹ سر پیٹ رہا ہے جن کی میجورٹی ویسے ایتھیسٹ ہے، جو کہ تھیولوجیکلی اگر دیکھا جائے تو انہی کے اس سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں اور وہ ان کے اگینسٹ سر پیٹ رہے ہیں. تو یہ سارے مطلب بریفلی میں نے یہ چیزیں، مطلب اس میں کافی زیادہ ایشوز ہیں اگر آپ اس کے اندر جائیں گے. تو آف کورس جب آپ ان کو یہاں پر اپلائی کریں گے تو آپ کی سوسائٹی الگ ہے، تو اس پہ ظاہری بات ہے آپ کی جو امپلیکیشنز ہوں گی اور جو مسائل ہوں گے وہ بھی الگ ہوں گے، اور وہ کافی زیادہ جی سنگین ہوں گے، اور کافی اس میں مشکلات آپ کی سوسائٹی کے اندر بن جائیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا. جو اس وقت حالات جا رہے ہیں، ہماری اپنی موومنٹ ہے دی ریوائولسٹ کی، اس کا ایک پیغام ہے جو کہ الحمدللہ کیچ آن کر گیا پاکستان میں، ووٹ فار ووٹ کا، کہ بھائی اگلا الیکشن دور نہیں ہے، آنے والا ہے. اگلے 3 مہینے سے لے کر 1 سال کے اندر اندر وہ کسی وقت ہو سکتا ہے، میکسیمم بھی اگر ہو تو تقریباً سال ہی ہے، تو اس میں سال سے بھی کم ہے بلکہ. تو وہ ایک بڑا واضح میسج ہے اپنے اپنے ایم این ایز کو کہ میرا ووٹ چاہیے الیکشن میں، تو پھر آپ کا ووٹ ترمیم کے حق میں ہونا چاہیے. اٹس دیٹ سمپل. تو میں کوئی صورت ایسی نہیں دیکھتا کہ یہ لیجسلیشن پاس ہو جائے گا، ارپٹ ہوگا. صرف فیصل آباد میں ہی 200 مساجد سے ہمارے رابطے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے نمازیوں کو اس معاملے سے آگاہ کیا، جنہوں نے، اور لاہور میں آگے پیچھے ہمارا ہر طرف یہ جو یہ سلسلہ جاری ہے. تو اگر انہوں نے کوشش بھی کی کہ اس کو امینڈ نہ کریں، جو کہ خود حکومت مان گئی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل مان گئی ہے، وفاقی شرعی عدالت، ان کے پاس بھی سارے آرگومنٹس چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی کچھ ایسے کی چیزیں اٹھائی ہیں جس سے انڈیکیشن تو یہی مل رہا ہے کہ فیصلہ وہ بھی ہمارے حق میں آئے گا. تو کوئی ایونیو ایسا نہیں ہے کہ جس سے میں دیکھوں کہ یہ فیصلہ، یہ قانون جو ہے یہ ایسا ہی رہے گا. I just don't see that happening. میرا ایک اور ویسے خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی کنفیوزنگ قسم کی نا یہ ساری لیجسلیشن کر کے ایک ٹیسٹر لگایا گیا ہے کہ عوام کا رد عمل بیسیکلی کیسا آتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر تو اس پہ بیک لیش ذرا سخت ہے تو پھر جو آپ کے باقی ایجنڈاز ہیں آپ ان کو ذرا جو ہے نا بیک برنر پہ لے جائیں گے اور پیچھے لے جائیں گے. اور اگر کسی طرح سے اس میں قبولیت کی ان کو رستہ نظر آتا ہے تو ظاہری بات اس سے اگلا سٹیپ جو سیم سیکس میرج اور LGBT وغیرہ کے جو دیگر ایشوز ہیں تب آپ ان کو سامنے لے کر آئیں گے. لیکن الحمدللہ ابھی بھی اس پہ کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو بھی نہیں سمجھ رہے، وہ بھی ظاہر بات ہے آہستہ آہستہ ان کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے ہو پائے گا، کیونکہ اب جو لوگ پہلے اس کو اون کر رہے تھے بڑا سینہ تان کے، وہ بھی ذرا بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں. وہ بھی اب اس قانون کو اس طرح سے اون نہیں کر رہے جس طرح سے وہ پہلے اون کر رہے تھے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح سے کچھ ہوگا، اور نہ ہونا چاہیے. یہ ہمارے لیے نہ سازگار ہے نہ پریکٹسیبل ہے پاکستان کی حد تک. ووٹ فار ووٹ میرے بھائیوں، سمپل بات ہے. آپ جیسے بھی ہیں اپنے ایم این ایز کو اپروچ کریں، گروپس کی صورت میں جائیں. مساجد کو ہم اپروچ کر رہے ہیں، مساجد میں جمعے کے بعد اگر آپ گروپ کی صورت میں اپنے ایم این ایز کے پاس جائیں، ان کے دفاتر میں جائیں، میک شور کہ یہ پیغام پکا ہو کہ جناب آپ کا ووٹ اگر اس ترمیم کے حق میں نہ ہوا تو ہم سے ووٹ مانگنے نہ آئیے گا. آپ کو سیاستدان ووٹ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا. ویسے بھی پاکستانی جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ فائنینشیل کرپشن کی حد تک جا سکتے ہیں، وہ اور کئی طرح کی کرپشن ہے اس تک جا سکتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ بائیں لارج وہ اینٹی اسلامک سوچ رکھتے ہوں. اور ان کو بھی جب حقیقت کھلے گی کہ یہ کس طرح کا یہ قانون وہ بنا رہے تھے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بھی اس معاملے کو اتنے آسانی سے چھوڑیں گے. تو یہی میرا پیغام ہے کہ پبلک پریشر، پبلک نے اپنا آپ اسرٹ کرنا ہے کہ بھائی ہمیں نہیں چاہیے یہ قانون. ڈیموکریسی کو آپ اس کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے.
اگر ڈیموکریٹک ول لوگوں کی یہ ہے کہ یہ قانون اس صورت پہ نہیں رہنا چاہیے، اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، تو پھر وہ ہونی چاہیے، اینڈ آف اسٹوری۔ سر سب سے پہلے تو ایک طریقہ راجہ صاحب نے بتایا، دوسرا یہی ہے کہ ہمارے یہاں نا آج کل جو زیادہ تر چیزیں spread ہوتی ہیں وہ نیوز اور ان سب چیزوں کی بجائے سوشل میڈیا پہ اس کے تھرو زیادہ ہوتی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ ایک المیہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی ایک سرٹن چیز کو یا کسی نظریے کو اسکرائب کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو آپ دڑا دڑ چیزوں کو کاپی پیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے نے کسی چیز کے بارے میں کوئی چیز لکھی، آپ کو پسند آئی، آپ نے کاپی کی اور پیسٹ کی۔ اس معاملے میں میں نے یہ چیزوں کو اس چیز کو بہت دیکھا، میری فار ایگزامپل ایک بندے سے بات ہوئی، اس کی جب میں نے وال دیکھی تو اس کی پوری وال اس سے بھری پڑی تھی، لیکن جب میں نے اس سے ڈیٹیل سے بات کی تو اسے کافی ایسی چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا جو کہ اس میں لکھی گئی۔ تو میرا اس کے بارے میں وہ جنرل ایک بات ہے کہ کوئی بھی اس طرح کی چیز آتی ہے جب آپ کے سامنے سے تو ہماری ایون ہماری بات پہ بھی نہ چلیں، آپ کراس چیک کریں ایک ایک چیز کو، آپ خود اس کا مطالعہ کریں، آپ خود دیکھیں کہ اس کے اندر آیا کس طرح کی بات ہے یا نہیں، تاکہ آپ کو چیزوں کے متعلق پتہ چلے، نہیں تو بڑا ایزی ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے کہ وہ کسی بھی چیز کو سلپ کر کے اندر ایک خوبصورت سے پیکج میں ڈال کے آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہی ہے کہ ان سب چیزوں سے جو ہے وہ کے معاملے میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ آنسلاٹ جو ہے نا، اب میرا خیال تھا کہ جیسے میں نے کہا ٹیسٹر تھا اور ایک ہی دروازہ کھولا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے مزید اس سے ہم کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے ایجنڈا بڑا کلیئر ہے جو مجھے نظر آتا ہے ایٹ لیسٹ، وہ بڑا کلیئر ہے کہ یہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ کسی اور سائڈ پہ جا رہا تھا، اس سے زیادہ سنگین سائڈ پہ جا رہا تھا۔ تو اپنی آنکھیں اس حوالے سے کھلی رکھیں اور ہر چیز کو خود دیکھیں اور کراس چیک کریں، اس کا مطالعہ کریں اور چیزوں کو ڈسکس کریں، بغیر پڑھی یا بغیر سمجھے کسی ایک کنکلوژن پہ، چاہے فور ہو چاہے اگینسٹ ہو، وہ نہ آئے۔ کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا، وقت ہی ضائع کرنے والی بات ہے، اور ویسے بھی میں عادتاً جو چیز خود نہ سنوں اس پہ میں تبصرہ کرنا ٹھیک بھی نہیں سمجھتا۔ دیکھیں، ایک جنرل بات یاد رکھیں کہ فریڈم آف اسپیچ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ ہیومن رائٹ سے لائے ہیں؟ تو ہیومن رائٹس میں تو فریڈم آف اسپیچ ہوتی نہیں ہے، یہ تو ایک غلط فہمی ہے ہمارے، لیکن اس طبقے سے کوئی توقع نہیں ہے کہ آپ کوئی سنجیدہ بات کر سکے کہ انہیں ان باتوں کا پتہ ہو۔ ہیومن رائٹ بذات خود کوئی فریڈم آف اسپیچ نہیں دیتا دنیا کے ہر سسٹم میں، کچھ میں ہے بھی، بیسکلی وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے جس کا ایک ڈیریویٹو ہوتا ہے فریڈم آف اسپیچ۔ وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ووٹ ڈالنے کا حق ہے کہ الیکشن والے دن آپ خود کو ایکسپریس کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہیومن رائٹ آپ کا بن جاتا ہے۔ رائٹ سارے ایک طرح کے نہیں ہوتے، ہیومن رائٹس 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایبسولوٹ ہوتے ہیں، کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ریسٹرکٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ جس ہیومن رائٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا، ایکسپریشن والا، یہ کوالیفائڈ رائٹ ہے۔ اس کے لیے سرٹن کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اسے ایج ہونی چاہیے، جو ملک کا لیجسلیٹو سسٹم ہے، فریم ورک ہے، اس کے اندر آپ کو رہنا ہوتا ہے، اینڈ سو فورتھ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس فریڈم آف اسپیچ کا ایبسولوٹ حق ہے، اب جو مرضی ہے آپ بکنا شروع کر دیں، وہ نہیں، اس طرح سے نہیں ہوا کرتا۔ جیسے ووٹ دینے کے لیے آپ کے پاس عمر ہوتی ہے نا کہ 18 سال کی کم سے کم کوالیفیکیشن ہے، ایسے ہی فریڈم آف اسپیچ میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کیا خیال ہے کہ جیسے رائٹ آف فریڈم آف اسمبلی ہے، آپ کیا کسی مہذب ملک میں کسی بھی جگہ پہ جا کے آپ اسمبلی کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو پولیس سے، لوکل گورنمنٹ سے اجازت لینا پڑتی ہے، وہ آپ کو ٹائم ایلوکیٹ کرتے ہیں، جگہ ایلوکیٹ کرتے ہیں، اور پھر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس ملک کے نارمس کے خلاف بات ہے تو آپ کو اجازت نہیں دیتے۔ نیو نازیز وہاں پہ اکٹھے ہو جائیں کہ نہیں ہم یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں کوئی جلسہ وغیرہ، تو کیا وہ کرنے دیں گے؟ نہیں کرنے دیتے وہ۔ اس لیے ان لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے، اور چونکہ سب کے سب احساس کمتری کا شکار ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں اگر یہ بات ہے نا کہ آپ جو پبلک فگرز ہیں ان کو آپ گالی دے سکتے ہیں، تو بجائے اس کا کہ آپ ویسٹ کو بتائیں، سکھائیں کہ نہیں گالی دینا بری بات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم دے سکتے ہیں۔ اور میرا یہ جو یہ حرس وغیرہ ہے ان سے وہ ڈبیٹ کا سارا، وہ خود کس چیز پہ ہے؟ یہ جتنے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ گالی دے سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ویسٹ کی بات ماننی ہے تو ویسٹ پھر باقی عزت غیرت کی باتیں آپ کیوں نہیں مانتے؟ پھر آپ ہمت کریں، آپ کہیں نا کہ پھر آپ کی بیٹی بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی وہی رنگ رلیاں مناتی ہے، آپ کی بہن مناتی ہے جو ویسٹ میں باقی لوگ مناتے ہیں، کیونکہ آپ نے خود کو ویسٹرنائز کر دیا ہے، دین اٹس فائن۔ کیونکہ پھر ان سے بات اس لیے کی جا سکتی ہے نا کہ ہم انگریزوں سے بھی تو بات کرتے ہی ہیں، وہ بھی تو بلاسفیم ہوتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احساس کمتری میں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں پہ کسی مسلمان کو اس کی یہ عزت اور غیرت کا معاملہ آتا ہے کہ اس کے انبیاء کی شان ہے، رسپیکٹ ہے، انبیاء کی بیویوں کی ہیں،
تو وہاں پہ آپ انگریز بن جائیں اور جہاں پہ اپنی بیٹی اپنی بیوی کی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے اندر مشرقی غیرت آ جائے. یہ دوغلاپن نہیں ہونا چاہیے. کہیں بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، سارا جو ہے پبلکلی ہم ویسے پھر ہم آپ سے ڈیبیٹس بھی کریں گے، پھر آپ سے ساری باتیں بھی کریں گے، پھر آپ سے پوچھیں گے کہ ذرا وہ عقل تو آپ دکھائیں جس کے تحت آپ کسی کو گالی دے سکتے ہیں. یہ نہ بتائیں یہ ہیومن رائٹ ہے. میں آپ کو ایسے ایسے دنیا میں قوانین بتاؤں گا آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی. یہ آپ کا رائٹ ہے. فرانس میں ابھی پریشر اپنا جو لا میکرز ہیں ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ آپ انسیسٹ کو آؤٹ لو کریں. فرانس میں انسیسٹ کے قانون کی اجازت ہے، سگا بہن بھائی شادی کر سکتا ہے. اگر یہ فریڈم آف اسپیچ آپ کو سارا بیسٹ سے اچھا لگتا ہے تو آپ ذرا کریں اپنے گھر میں انسیسٹ، اگر عقل وہیں سے آپ نے لی ہوئی ہے تو. ایسا نہیں ہوتا کہ جو ویسٹ میں ہے وہی آپ کو اچھا لگے. ویسٹ غلط کر سکتا ہے اور کرتا ہے، وہاں پہ آپ اپنا ایک اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ چیز غلط ہے. اتنے میں اس پہ کہوں گا. باقی اس طبقے سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ ان کو جو باتیں میں نے کہی آدھی سے زیادہ ان کو پتہ بھی ہوں گی، کاپی پیسٹ پہ چلنے والے ہیں. اور پھر دیکھیں بات کہاں پہ ہو رہی ہے کہ ہم کوئی کسی ریلیجن کے فلسافیکل بیس پہ ہم بات نہیں کر رہے، کسی ریلیجن کے تھیولوجیکل سٹینڈ پوائنٹ کی بات نہیں کر رہے. بات کا معیار دیکھیں، گالی دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے. یہ ہمارے حصے میں آئے ہیں. اور یار وہ اصلی ابو شاکر کبھی آ جاتا نا ہمارے حصے میں، اصلی والا، تو ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ یار ہم بھی کسی نے پڑھے لکھے آدمی سے ہماری بات ہو رہی.